بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورہ الاسراء کی آخری آیات جس کی تلاوت کی گئی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں درست ہیں، اور ایک ہی رب اور ذات کے دونوں نام ہیں۔ ایما تدعو، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو تو درست ہے، اس لیے کہ فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، پیارے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور اپنی نماز کو زیادہ زور سے مت بولو، نماز میں قرات زیادہ زور سے مت بولو۔ ولا تخافت بہا، اور نہ اتنا چپکے سے بولو کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، اور ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کرو اعتدال کے ساتھ، کہ سننے والے سن سکیں اور زیادہ بلا ضرورت آواز بلند نہ ہو۔ وقل الحمد للہ، اور کہہ دو خدائی کی ساری صفات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور خدائی میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کی بنیاد پر اس نے کسی کو دوست نہیں بنایا، اسے کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں کئی آیات، ایک جو ابھی سورہ الاسراء کی آیات اور ابھی سورہ الاعراف کی آیات میں بھی آپ نے سن لیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بہتر نام ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، یا ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ ان ناموں کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کر لو، وہ بندگی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ کے غلط نام رکھتے ہیں، اللہ کے ناموں کے غلط مطلب بیان کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کے نام دیتے ہیں۔ یہ ساری کجروی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اللہ ان سے حساب لے گا۔ تو یہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام منقول ہیں
وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعارف کا ذریعہ ہے، جسے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جتنی قرآن اور سنت نے انسانوں کو سمجھائی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی دین نے، دنیا کے کسی نظریے نے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا اتنا سامان نہیں بہم پہنچایا انسانوں کو جتنا قرآن اور سنت نے بہم پہنچایا ہے۔ ایک حدیث میں جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور بعض دوسری کتابوں میں نقل ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم۔ جس نے ان ناموں کو یاد کیا یا ان کے تقاضے پورے کیے وہ جنت میں چلا گیا یا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یاد کیا ان کو یا ان ناموں کے تقاضوں کو پورا کیا، مقصد کو پورا کیا۔ لیکن قرآن اور سنت کے اندر مزید تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ان سے زیادہ ہیں، صفاتی نام 99 سے زیادہ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صرف 99 ناموں کا بحیثیت مجموعی ذکر کیا، وہ 99، جس طرح ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں صرف 10 صحابہ تو جنتی نہیں ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں، تو ہم عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ صرف 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 10 صحابہ وہ ہیں جن کو ایک ہی موقع پر، ایک ہی کڑی میں پرویا گیا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی نام لے کر۔ باقی سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قاضی محمد سلمان سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے سیرت کی بھی بڑی زبردست کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین کے نام سے، انہوں نے معارف الاسماء کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 158 نام اللہ تعالیٰ کے گنائے ہیں، 158 نام۔ ان 158 ناموں میں سے 150 نام تو وہ ہیں جو مفرد ہیں، جس طرح العزیز، الجبار، العفو، الغفور، الرحمن، الرحیم، یہ مفرد نام۔ اور 8 نام اللہ تعالیٰ کے وہ گنائے ہیں جو مرکب نام ہیں، جس طرح مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، ذو الطول، ذو القوہ، ارحم الراحمین، یہ مرکب نام۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ نے بہت بڑا کام کیا اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور صفات کا ذکر کیا ہے اور ان کے معنی واضح کیے۔ بعد کے دور میں موجودہ زمانے کے اہل علم میں، قریب زمانے کے اہل علم میں، قاضی منصور سلیمان منصور پوری کا نام میں نے لیا۔ اسی طرح عرب کے ایک عالم دین ہے صالح العثیمین، انہوں نے اسماء حسنہ کے بارے میں ایک متن ترتیب دی تھی، اور کاملہ الکواری ایک خاتون ہے، محقق خاتون ہے عرب کی،
انہوں نے المجلہ کے نام سے اس پر بڑی زبردست شرح لکھی ہے۔ ہمارے بر صغیر کے علماء میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتابوں سے مولانا عبد الوکیل علوی نے اسماء حسنہ کی شرح مرتب کی ہے، اور موجودہ دور کے زندہ علماء میں ڈاکٹر محمد الغزالی، جو فی الوقت سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی اسماء حسنہ کے نام سے ایک زبردست رسالہ لکھا ہے، بہترین رسالہ ہے، اردو میں یہ ساری کتابیں ہیں۔ اسماء حسنہ کے بارے میں 3-4 باتیں بنیادی طور پر ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم نام نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کا کوئی، ہم اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام اور وہ صفات استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام اور وہ صفات استعمال کی۔ توقیف کہ شریعت ہمیں اس پہ خبردار کرتی ہے اور شریعت ہمیں بتاتی ہے، قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کون سے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ترجمہ ہم دوسری زبان میں کر سکتے ہیں۔ نام اور صفت تو توقیفی ہے، لیکن ناموں اور صفات کا ترجمہ دوسری زبان میں ہم اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء عربی زبان میں ہیں، جو صفات عربی زبان میں ہیں، اس کی جو برکت ہے یا اس کا جو مقام ہے وہ اس کے معنی کا نہیں۔ یہ بات اسی لیے اہم ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں پر جو ہم اردو زبان میں، فارسی زبان میں، پشتو زبان میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ مثلاً عام طور پر لوگ لفظ خدا پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کا لفظ تو قرآن اور سنت میں مذکور نہیں ہے، لہذا اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ممنوع ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی کہ خدا بجائے خود نہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور نہ صفت ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مالک نام یا صفت کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ یقیناً جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کلام۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے باقی اسماء کا ترجمہ دوسری زبان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو یہ پابندی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم صرف عربی زبان میں سمجھیں گے، اور جن کو عربی نہیں آتی وہ عربی سمجھیں، اور عربی سمجھے بغیر ہمیں قرآن کے سمجھ کا حق حاصل نہ ہو۔ لیکن اگر دنیا کے سارے مسلمان امت اس پر متفق ہے، ساری امت، کہ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، پشتو میں، دنیا جہان کی زبانوں میں یہ کرنا جائز بھی ہے، اور یہ امت کا طریقہ رہا ہے ابتدا سے، اور کم از کم اس حد تک کسی نے مخالفت نہیں کی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ دوسری زبان میں کرتے ہیں، اردو زبان میں ہم کرتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا، یہ ترجمے لوگوں نے کیا۔
بڑے سے بڑے اہل علم نے، ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ترجموں کے قائل ہیں، انہوں نے بھی خود ترجمے کیے ہیں۔ تو اگر ترجمہ کرنا قرآن مجید کا یہ درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ترجمہ کرنا کیوں درست نہیں؟ باقی رہا یہ کہ خدا کا لفظ پہلے کب استعمال ہوا، غالباً 510 یا 515 ہجری کے لگ بھگ فارسی زبان میں ایک تفسیر لکھی گئی تھی، تفسیر زاہدی کے نام سے، اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال تفسیروں میں تفسیر زاہدی میں کیا گیا ہے۔ لفظ خدا مالک کا ترجمہ ہے، جس کو خداوند بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا لفظ خود آ یعنی الحی القیوم کا ہم معنی ہے، خود آ، اور کسی نے اس کو خداوند، جس کا ہم پشتو میں خاوند ترجمہ کرتے ہیں، خاوند مالک کا معنی ہے، خداوند مالک کا ترجمہ ہے۔ پشتو میں ہی ہم خاوند مالک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جو کوئی چیز گری پڑی کوئی چیز ہو اور اس کی کوئی قدر نہ کرنے والا ہو تو آدمی کہتا ہے یار دس بے خاوند مال لے، اس کا مطلب ہے بے مالک۔ خداوند، اور خداوند کا معنی ہے مالک۔ جس طرح ہم پروردگار کا لفظ بولتے ہیں اور وہ رب کا ہم معنی ہے پالنے والا، یا پالنے والا کا لفظ ہم بولتے ہیں، اسی طرح ہم پروردگار یا پرورد کنندہ، پرورش کنندہ یا پروردگار پالنے والا، یہ الگ بات ہے کہ جو برکت، جو خیر اور جو عظمت لفظ اللہ کا ہے وہ لفظ خدا کا نہیں۔ لہذا درست طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی زبان کو اس پہ عادت کر دے اور یہ عادت بنائے کہ وہ اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کرے۔ البتہ اس میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ بولتے ہیں، اللہ ہاں اس میں واضح ہونی چاہیے، اللہ۔ ہماری پشتو اور اردو کی ساخت ایسی ہے کہ ہم آخری لفظ کو بالکل خاموش کر کے کبھی کبھی اس کو اڑا بھی دیتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اور اگر یہ نہ بول سکے تو اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء جو رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، وہ تو آسان ہے۔ مثال کے طور پر رب العالمین، رب العالمین ایسا لفظ ہے کہ جس کے تلفظ میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں کی تجوید کی کلاس بھی رکھنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی اہتمام ہوگا، کہ لفظ اللہ میں اسلام کو ذرا پر کر کے ادا کرنا چاہیے۔ ایک ہے اللہ، اس طرح نہیں بولنا چاہیے، اللہ، لام کو ذرا پر کر کے بولنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس طرح اشارہ پہلے ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کجروی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ان کا طریقہ بھی چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھی چال چلتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ تو ٹیڑھ پیدا کرنا اور ٹیڑھی چال چلنے کا معنی یہ ہے
کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کسی اور کو دیا جائے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی کو مشکل کشا، کوئی کسی کو فریاد رس، کوئی کسی کو مغیث، کوئی کسی کو غوث، کوئی کسی کو کسی معنی میں خدا بناتا ہے اور کوئی کسی معنی میں حاکم مطلق بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کجروی اور ٹیڑھ پن پیدا کرنا ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں، مومنوں کا راستہ نہیں۔ ایک ٹیڑھ پیدا کرنا اور کجروی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے انکار کیا جائے۔ کچھ لوگ عالم الغیب سے انکار کرتے ہیں، اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں کوئی غیب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نہیں۔ غیب کا معنی تو یہ ہے کہ جو چیز پناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پناہ نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو بات قرآن میں ذکر کی گئی ہو اس کے خلاف عقل استعمال کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے جو سب سے پہلے جو برا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کی۔ تو قرآن میں تو صورت حشر میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عالم الغیب والشہادہ۔ باقی رہی یہ بات کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کو کیسے بولتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو کسی عالم سے پوچھے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تو آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کہتے ہیں عالم الغیب، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مخلوق سے جو چیزیں پناہ ہیں، مخلوق سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور مخلوق کی جو چیزیں سامنے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم ہے ان چیزوں کا جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں، والشہادہ، اور اللہ تعالیٰ عالم ہے ان چیزوں کا اور جاننے والا ہے ان چیزوں کا جو مخلوق کے سامنے۔ تو یہ مخلوق کے لحاظ سے غیب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کجروی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح پرانے زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کو مشبہہ کہا جاتا تھا، کچھ لوگ مجسمہ تھے، کچھ مشبہہ تھے، کچھ معطلہ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات وہ اس انداز سے وہ لیتے تھے کہ ان کا معنی ہی غائب ہو جاتا تھا۔ میں اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ عمومی مجلس ہے، خالص علمی مجلس ہو تو پھر اس میں بات ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو مشبہہ یا مجسمہ تھے، آج بھی ہیں ایسے لوگ کہ جو کبھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو نہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرح ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طرح ہے۔ اللہ خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، نہ مخلوق خالق کی طرح ہو سکتی ہے اور نہ خالق کو مخلوق کی طرح کیا جا سکتا ہے۔ نہ مخلوق خالق ہے اور نہ خالق مخلوق ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مجسمہ کہلاتے تھے، بالکل تجسیم، ایک چیز کو بالکل مادی وجود دینا۔ اللہ تعالیٰ تو مادے اور مادے کے خواص سے ماورا ہے، بالا ہے، اس لیے کہ مادے کی خصوصیات کے اندر احتیاج ہے، جو چیز مادی ہے وہ محتاج ہے، وہ مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں لفظ اللہ کو جو مقام حاصل ہے اس کے اندر جتنی بھی آپ سوچیں اور جتنا بھی آپ غور کریں، ایک بات آپ کو بنیادی طور پر یہ نظر آئے گی کہ لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن نا الہ کا لفظ اس کی آپ جمع رکھ سکتے ہیں، آلہہ، قرآن میں الہ مفرد بھی آیا ہے، الہین تثنیہ بھی آیا ہے، اور آلہۃ جمع بھی آیا ہے۔ لیکن لفظ اللہ وہ لفظ ہے کہ جس کی نہ تثنیہ ہے اور نہ اس کی جمع ہے اور نہ اس کی مؤنث ہے۔ اور تذکیر کا لفظ تو اس لیے ہے کہ ہم عربی میں صرف مذکر مؤنث ہی کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس لفظ کے ساتھ معاملہ نحو میں مذکر ہی کیسا ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو تذکیر اور تانیث بعض لوگوں میں ہے وہ تذکیر اور تانیث وہ بھی مخلوق کی ہے، ہم جانتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے بالا ہے. تو لفظ اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی جمع نہیں آ سکتی، اس کی جمع نہیں آتی. تو کجروی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجسمہ کی طرح، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء اور کچھ صفات ایسے ہیں جو مثال کے طور پر ید پہ دلالت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. ایسی معاملات میں ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم ید اور ہاتھ کا لفظ سن کر ہمارا ذہن فوراً انسانی ہاتھ کی طرف جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ماورا ہے، بالا ہے. اللہ تعالیٰ کا ید ہے، لیکن وہ ید اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بالا رکھنا چاہیے. جو مجسمہ نے، جو مشبہہ نے، جو معطلہ نے جو معنی بتا دیے ہیں، یہ کجروی ہے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں. اور اللہ کا ذکر وہ دلوں کو اطمینان اس سے نصیب ہوتی ہے، دلوں کو کے اطمینان کا وہ ذریعہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے. ذکر میں ذکر لسانی بھی مراد ہے، زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھتے تھے. زبان پر بھی یاد رکھنا مراد ہے اور دل سے بھی یاد رکھنا مراد ہے. ذکر قلبی بھی مراد ہے. کان ظاہرہ مع الخلق و باطنہ مع الحق. بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تھے، انسانوں میں تھے، دنیا میں تھے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا. دل کی توجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف. ذکر صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہم اس کو زبان پہ یاد یا دل سے یاد رکھیں، بلکہ ذکر عملی بھی ہے. احادیث میں یہ بات آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت تفاسیر میں نقل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. فمن لم یطعہ لم یذکرہ. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. وَإِنْ أَكْثَرَتْ الصَّلَاةَ وَالتَّسْبِيحَ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ. اگرچہ وہ نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ بھی بہت پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے رکتا نہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو روبامل نہیں لاتا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا. اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں ان سب عبادات کی بنیادی روح وہ ذکر اللہ ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ بعض احادیث میں ذکر اللہ کو جہاد پر بھی فضیلت دی گئی ہے کہ ذکر اللہ جہاد سے افضل ہے. تو کچھ لوگ اگر جہاد کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہوں ان کو تو چھوڑ دیجیے، لیکن جو لوگ قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں دل میں بغض اور حسد نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے سمجھانا اور سمجھنا آسان ہے کہ جہاد ہو یا نماز ہو، روزہ ہو یا زکوٰۃ یا حج ہو، یا حقوق اللہ کی ادائیگی ہو یا حقوق العباد کی ادائیگی، ان سب کی روح ہے ذکر اللہ. جہاد سے اگر ذکر اللہ نکالا جائے تو اسی طرح ہے جس طرح انسان سے اس کی روح نکالی جائے. ظاہر ہے کہ ایک طرف روح ہے اور ایک طرف خالی جسم ہے.
تو جسم جو کچھ ہے روح کی وجہ سے ہے، جسم کا جو کوئی مقام ہے، جو کوئی عزت ہے، جو کوئی احترام، جو کچھ جو اس کی کارکردگی ہے، وہ روح کی بنیاد پر ہے۔ تو روح کو نکال کر جسم کی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے۔ تو اگر نماز سے بھی ذکر اللہ نکالا جائے تو نماز بھی کوئی چیز نہیں رہتی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ساری چیزوں سے بڑھ کر۔ تو اللہ کی یاد زبان پر بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، اور ہر اس مقام پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ قرآن نے شکوہ کیا ہے کہ یہ مشرکین عجیب لوگ ہیں، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اشمئزت قلوب، ان کے دل اور ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے ساتھ ان کے بتوں کو کا بھی ذکر ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہیں تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب قرآن کا بیان کرتے ہو اور صرف اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو کہ صرف ایک رب ہی سب کچھ ہے اور سب سے بڑا ہے، اور اسی کی بات ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ الٹے منہ پھیر جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہوئی، اچھا ہمارے خدا کچھ بھی نہیں؟ جن لوگوں کے لوگ پوچھتے ہیں اور عبادت اور بندگی کرتے، آپ ان کو نہیں مانتے؟ تو دوسری بات ذہن میں یہ رہے کہ اسماء اور صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ ہم ان صفات اور ان اسماء کے ذریعے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح انہی اسماء اور صفات کے ذریعے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اپنے رب کو دیکھتے تو نہیں، اس کی ذات وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے۔ اور یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور سنت میں ہمیں بیان ہوئی ہے، ان صفات کو سمجھ کر ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور یہ معرفت، اس میں ہم آخری حد تک نہیں جا سکتے، دنیا میں بھی یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے جب تک زندگی ہے۔ یہ معرفت کا حصول، معرفت کے حصول کا اور اس معرفت میں آگے جانے کا اور سفر کرنے کا یہ سلسلہ یہ چلتا رہے، بلکہ یہ سلسلہ موت کے بعد قیامت تک، اور قیامت کے بعد جنت میں جب ہم جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں لے جائے، تو جنت میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات وہ کتنے ہیں، وہ تو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم بن جائے، ایک درخت کے کتنے قلم بنتے ہیں، اور زمین پر جتنا پانی ہے یہ سیاہی بن جائے، اور وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنا پانی اب زمین کے اندر ہے اس کو 7 گنا اور پانی بھی اس سے مل جائے اور یہ لکھنا شروع کر دے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم گھس جائیں گے، یہ سارے درخت گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ تعالیٰ کا علم اور صفات ختم نہیں ہوں گے۔
تو ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے واللہ تعالی عالم کہ دنیا کے اندر تو ہم مادی آلائشوں میں اور مادی قسم کی آلودگیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ہماری زندگی اسی طرح ان مادیت کے ساتھ آلودہ ہو گئی ہے، مل گئی ہے اور اس کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت کم صفات کا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت کے لیے ضروری تھی کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس سے محبت کر سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں، اسی حد تک تو ہمیں سمجھایا گیا. باقی اللہ تعالیٰ کی اصل صفات کی سمجھ اور اصل معرفت وہ حقیقت میں جنت میں ہمیں حاصل ہوگی جب یہ مادیت اور اس طرح کی آلائشیں اور اس طرح کی کہ غموں اور غموم اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی آلائشیں نہیں ہوں گی، اس طرح کی گندگیاں نہیں ہوں گی دنیا میں جن گندگیوں میں ہم گرے ہوئے ہیں. ان گندگیوں سے ہم پاک ہوں گے تو ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اس کے حصول کے ہم لائق بن جائیں گے، دیکھنے کے بھی لائق بن جائیں گے. اب ہم دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہیں، وہیں پہ دیکھنے کے بھی لائق ہو جائیں گے اور وہیں پہ حقیقی معرفت کے بھی ہم لائق ہو جائیں گے. اور حقیقت میں جو جنت میں جو مزہ ہوگا، یہ جو مزوں کا ذکر قرآن اور سنت میں ہے، یہ تو اسی لیے ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی غم نہیں کھانا پڑے گا، کچھ آلائشوں سے اور کچھ گندگیوں سے آپ کو واسطہ نہیں پڑے گا. آپ بہت بلند مقام پہ، بلند مرتبے پہ، ایک انتہائی پاکیزہ ماحول میں، انتہائی صاف ستھرے ماحول میں، انتہائی ایسے ماحول میں جو انتہائی پاکیزگی والا ماحول ہے، اسی ماحول میں آپ ہوں گے. اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ ضرورتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. اور جو کمزوریاں آج کل تمہارے ساتھ نتی کی گئی ہیں، ان کمزوریوں بھی آپ کو پاک کیا جائے گا. پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل کر لیں. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ ابھی سے شروع ہو کر وہ جنت میں وہ کروڑوں اربوں سال چلتا رہے گا اور اسی میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تین قسم کے ہیں، تین قسم کے صفات ہیں. صفات جلالیہ، صفات جمالیہ اور صفات کمالیہ. اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی صفات وہ ہیں، یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صفات اور وہ باتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے اور نقائص سے اور عیوب سے بالاتر بتا دیا ہے. لم یلد لم یولد لم یکن لہ کفوا احد ما اتخذ صاحبا ما اتخذ اللہ من ولد. اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. تو یہ ہے صفات جلالیہ. اور یا صفات جلالیہ سے مراد وہ صفات ہے کہ جن صفات میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا تصور ہمیں سمجھایا گیا ہے. جس طرح ہے الجبار، العزیز، المتکبر، القہار. انہی صفات کے ذکر کا ہمارے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک تصور، کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، عاجز، بندہ، ناتوان، بے کس اور بے بس محسوس کریں. کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اپنا عجز، اپنی کمزوری، اپنی درماندگی، اپنا نقص، اپنا عیب، یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں. اسی کے تحت ہم پھر بندگی پر آمادہ ہوں گے.
ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے گی، ہمیں خود اپنی درماندگی اور کمائیگی اور کمزوری کا احساس ہوگا، ہم متکبر، فرعون، باغی اور عقل پن کے شکار نہیں ہوں گے، بے جا غرور کے شکار نہیں ہوں گے، اپنی حدود میں رہیں گے۔ یہ ہے صفات جلالیہ کا ہمارے ساتھ تعلق۔ صفات جمالیہ کا تعلق ہمارے ساتھ، اس سے پہلے میں صفات کمالیہ کی بات کروں، اس لیے کہ صفات جلالیہ میں نے کچھ مزید باتیں کہنی ہیں۔ صفات کمالیہ کا تعلق ہمارے ساتھ یہ ہے، صفات کمال سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تمام وہ خوبیاں جو خدائی کی خوبیاں ہیں اور خدائی کی صفات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ میں مجتمع ہیں۔ وہ یہ الحمدللہ کا معنی ہے کہ خدائی کی تمام صفات وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ حاکم ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، وہ ہنسانے والا ہے، وہ رلانے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے۔ یہ ہے صفات کمالیہ۔ جو صفات ربوبیت و الوہیت ہے وہ حاکم مطلق ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہ ساورن ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ العزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود دینے والا ہے۔ تو یہ ہے صفات کمالیہ۔ ان صفات کمالیہ کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو۔ تو واقعی وہ ذات جو ان صفات کا مالک ہے اور جس کے یہ صفات ہیں، اس ذات کا تو قرب ہونا چاہیے۔ اور جب وہ خود کہے کہ میرے قریب آ جاؤ اور میرے بندے بن جاؤ، اور تم میرے قریب ہوتے ہو تو میں بھی تیرے قریب ہوتا ہوں، پھر تو ہمیں اس موقع کو حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دوڑنا چاہیے، ہمیں تو سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونی چاہیے، ہم اس سے محبت کریں، ایسی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے جو ساری صفات کمال، حسن، خوبی اور کمالات کا مالک ہو، اور اس حسن اور خوبی اور ان کمالات کا ہمارے ساتھ بھی تعلق ہو کہ اس نے ہمیں بھی کچھ دیا ہو، ہمیں بھی کچھ دیا ہو، ہمیں جو اس نے زندگی دی ہے، ہمیں اس نے جو قوتیں عطا کی ہیں، ہمیں جو صلاحیتیں اس نے عطا کی ہیں، ہمیں جو رزق وہ عطا کرتا ہے، ہمیں جو موقع اس نے عطا کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، وہ ہمارے توبہ قبول کرنے والا ہے، ہماری طرف دیکھنے والا ہے، ہماری دعائیں سننے والا ہے، ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، ہماری التجائیں سننے والا ہے۔ ہمیں اس کی طرف دوڑنا چاہیے، ہمیں اس کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کی محبت ساری محبتوں پہ بالا ہونی چاہیے، ساری محبتوں کے مقابلے میں اس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ محبت جو عظمت کے تصور کے ساتھ ہو۔ دنیا ایسی محبت سے تو آشنا ہے جس طرح ہم یہ مجازی محبتوں میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے تصور کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، میں اس سے محبت کروں گا لیکن ہے وہ خالق، ہے وہ مالک، ہے وہ رازق، وہ رب ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ادب اور احترام کا لحاظ رکھوں، اپنی حدود میں رہوں، آداب اور اس طرح کے حدود کو پامال نہ کر دوں۔ یہ ہے صفت کمال اور اس کا تقاضا اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق۔ ایک تیسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت جمالیہ۔ صفت جمالیہ
ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہے کہ جن کا ایک پرتو، جن کا ایک عکس، جس کا ایک سایہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے، اور لوگوں سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ چونکہ میں یہ کرتا ہوں لہذا تم بھی اس طرح کرو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن صفات کی بنیاد پر ہم سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر دو۔ ایک حدیث کو مفسرین نے نوٹ کیا ہے، امام رازی نے بہت زیادہ اس کو اپنی تفسیر میں نوٹ کیا ہے، علامہ آلوسی نے بھی اس کو بہت زیادہ نوٹ کیا ہے، اور باقی دوسری تفاسیر میں بیضاوی میں بھی ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرنے سے مراد وہ صفات جمالیہ ہیں، جس طرح ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفات جمالیہ کے حوالے سے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ ترمذی میں ارحموا اہل الارض ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے ارحموا من فی الارض، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر، مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ حدیث اگرچہ محدثین نے تو زیادہ ذکر نہیں کی ہے، لیکن میں نے سوچا تو وہ مشہور حدیث جس کو تقریباً سب لوگوں نے ذکر کیا ہے، اسی حدیث کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ خلق کا معنی بھی انسان کی صفت ہے، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی قرآن ہے۔ اسی سے مراد ہے وہ صفات جمالیہ کہ قرآن انسان کے اندر جن صفات کو پیدا کرنے کی بات کرتا ہے اور جن کا مطالبہ کرتا ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں کہ کیسے تمہاری زندگی ہو، تمہارا عقیدہ کیسے ہو، تمہارا اخلاق کیسے ہو، اور تمہارا رویہ اور تمہارا عمل کیسے ہو، یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ، اس سے مراد ہے وہ صفات جمالیہ۔ مثال کے طور پر مہربانی پیدا کرنا، وسعت نظری، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ تو رحمت، رأفت، مہربانی، نرمی، کسی کی دستگیری کرنا، کسی کو مصیبت اور غم میں مدد دینا، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اور پھر سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر جو صفت ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نام دیا ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ بظاہر عجیب بات ہوتی ہے، اللہ کے مددگار، اللہ ہمارے مددگار، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا مفہوم واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی نے
یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر غور و فکر کی صلاحیت بھی لوگوں کو دی اور غور و فکر کی طرف لوگوں کو بلایا بھی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا یہ کام بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اب جو شخص، جو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ گویا کہ حقیقت میں وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام تو یہ میرا تھا اور تم بھی اس کام میں لگے ہوئے ہو، تو گویا تو میری مددگار، تو میرے مددگار. اسی لیے فرمایا کونوا انصار اللہ. تو یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. یہ صفات جمالیہ کی بات، اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو صفات الہی اور اسماء الہی کے بارے میں ہمیں سمجھنی چاہیے. اس کے بعد ہم 3 صفات یا 3 ناموں کا ذکر کریں گے، اور اس میں سب سے جو بنیادی بات ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو نام اور جو صفات اپنے ماننے والوں کو یا اپنے فالوورز کو دیے ہیں، ان میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی پہچان حاصل نہیں ہوتی. آپ بر صغیر کے جو مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، یا مشرق بعید کے جو مذاہب ہیں، شنٹوازم ہے، یا جو بدھ مت ہے، یا ہمارے مغربی جو مذاہب ہیں، عیسائیت اور یہودیت ہے، جتنے بھی آپ دنیا کے نظریات جو کسی بالاتر ہستی کو ماننے والے ہیں، انہوں نے اس بالاتر ہستی کی معرفت کے لیے جو الفاظ ان کے پاس ہیں، مثال کے طور پر انگریزی میں جو گاڈ اور لارڈ ہے، گاڈ اور لارڈ وہ معنی کبھی بھی نہیں دیتے جو لفظ اللہ یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا معنی ہے. اسی لیے کہ گاڈ اور لارڈ تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. گاڈ تو وہ باڈی گارڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور لارڈ تو وہ لینڈ لارڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہاؤس آف لارڈ کے ممبر کے لیے بھی لارڈ استعمال کرتے ہیں. تو ایسا لفظ جو آپ انسان کے لیے عمومی طور پر استعمال کرتے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ عبرانی زبان کے اندر ایل یا یہوہ کا لفظ یا یہودہ کا لفظ یہ بھی وہ معنی نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. ہندو مت کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، برہمن، اگنی، یا اس کے علاوہ دوسرے الفاظ، تو وہ معنی دینے میں قاصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت کے حصول میں یقیناً وہ الفاظ ناکام ہیں. اس لیے کہ وہ الفاظ صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، وہ بڑی بڑی ہستیوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور عمومی طور پر ہمارے مشرقی اور ہمارے بر صغیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں زیادہ خوف اور دہشت اور رعب کا مفہوم ہے کہ وہ تباہ کرنے والا ہے، وہ برباد کرنے والا ہے، اس سے خوف کا ہو. تو صرف خوف ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ امید اور محبت بھی نہ ہو، امید اور بیم بھی نہ ہو، رجا بھی نہ ہو. بیم کے ساتھ رجا اور خوف کے ساتھ امید. تو جو مفہوم اور جو معنی اور جو معرفت
اللہ تعالیٰ کی ہمیں حاصل ہوتی ہے ان اسماء اور ان صفات کے ذریعے جو قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا عشر عشیر تو کیا، اس کا سینکڑا ہزارواں حصہ بھی۔ اور اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی الفاظ اور حقیقی اسماء موجود نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بت پرستی بھی کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات بھی اپنی طرف سے بنا دی۔ ظاہر ہے کہ تصورات تو الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں، کبھی الفاظ بھی تصور سے پیدا ہوتے ہیں، وہ الگ بحث ہے، اس بحث میں نہیں، فلسفہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال الفاظ اور تصورات ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ معانی کے لیے الفاظ کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی چیز کے لیے قالب کی مثال ہو، یا جس طرح کسی چیز کے لیے برتن ہو، تو گویا کہ الفاظ معانی کے لیے برتن کی طرح ہیں یا قالب کی طرح ہے جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور جو صفات قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی چونکہ پوری معرفت حاصل ہوتی ہے، لہذا جن لوگوں کو ان صفات کے بارے میں زیادہ معرفت ہوگی وہ شرک سے اور بت پرستی سے اتنا ہی دور ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اسلام میں بت پرستی بہت کم آئی ہے، بحیثیت مجموعی تو بالکل نہیں آئی ہے، بحیثیت مجموعی تو یہ امت گمراہ نہیں ہوگی، اور جو ادھر ادھر آئی ہے وہ بھی اس کے نسبت بہت کم ہے جو عیسائیت اور یہودیت اور دوسرے ازموں میں آئی، یا جو بدھ مت میں اور ہندو مت میں آئی۔ ہندو مت کا اصل نام تو ہندو مت نہیں، یہ ہندو مت کا اصل نام ہے سناتن دھرم۔ سناتن دھرم کا سنسکرت میں معنی ہے آسمانی مذہب، تو حقیقت میں تو لیکن چونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہی انہوں نے گم کر دیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا معلم ہی گم کر دیا، تو ظاہر ہے کہ صرف کتاب تو سمجھانے والی نہیں ہے جب تک کتاب کو سمجھانے والا نہ ہو، معلم کتاب نہ ہو۔ تو یہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ تو بنیادی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس جو امت مسلمہ کے پاس جو اپنے رب کی معرفت، جو حقیقت میں صحیح معنوں میں علم ہے، حقیقت میں اور صحیح معنوں میں اصل علم اور اصل پہچان ہے، ورنہ جو رب کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانے گا، اور اس کائنات کے اندر وہ اپنی حیثیت بھی متعین نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی ایک نقطے کی طرف گھومتی کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں۔ تو رب کے پہچان کے لیے جو ہمارے پاس قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لفظ اللہ کی طرف۔ لفظ اللہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ الہ یا الہ، لاہ یا لوہ یا الالہ سے ماخوذ ہے، لیکن درست بات یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو درست کہا ہے اور بڑے بڑے علماء نے، کہ لفظ اللہ بجائے خود ایک ایسا لفظ ہے جو کسی سے مشتق نہیں ہے۔ اللہ اس واجب الوجود ذات کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اور مدبر اور فرمان روا ہے، اس کا علم ہے۔ یہ ایک خاص الخاص لفظ ہے اللہ رب العالمین، لفظ اللہ۔ اور جس طرح پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اس لفظ کی نہ تثنیہ ہے، نہ اس کی جمع ہے، نہ اس کی کوئی مؤنث ہے۔ عرب لوگ لفظ اللہ سے واقف تھے، اور آپ کو علم ہے کہ کعبے کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے تھے، اور ہر بت کو وہ الہ کہتے تھے، معبود کہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی بیت اللہ کو بیت اللہ کہا، انہوں نے بیت اللہ کو بیت الالہہ نہیں کہا۔ بیت اللہ اس زمانے میں بھی بیت اللہ تھا، اور اسلام کے زمانے میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتوں سے پاک کیا تب بھی وہ بیت اللہ تھا، اس کا نام نہیں بدلا۔ نام جاہلیت کے زمانے میں بھی بیت اللہ تھا، اسے کبھی بیت الالہہ نہیں کہا گیا، بتوں کا گھر نہیں کہا گیا، خداؤں کا گھر نہیں کہا گیا، ایک اللہ کا گھر کہا گیا۔ اور اس کا اظہار ہر اس موقع پر ہوا
جس موقع پر لوگوں پر کوئی مصیبت آئی مکے کے لوگوں پر تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور بیت اللہ کو بیت اللہ ہی اور اسی ایک خدا کو پکارا جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ جب کعبے پر اصحاب الفیل نے حملہ کرنا چاہا اس وقت بھی مکے کے لوگوں نے جو بیت اللہ کے پردے پکڑ لیے، تو وہی پہ جو مناجات اور جو دعائیں ہیں آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں، عجیب عجیب دعائیں ہیں کہ اے اللہ ہر شخص اور ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ بتوں کے سامنے انہوں نے گڑ گڑا کے دعائیں نہیں مانگی، ان سے جا کر ان کے قدم نہیں پکڑے، ان سے التجائے نہیں، ان کے نام کی قربانیاں نہیں دی۔ بیت اللہ کے خلاف پکڑ پکڑ کر وہ کہتے تھے کہ یہ جو 3 خداؤں کو ماننے والے آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے 3 خدا ایک خدا کی وحدت، ایک خدا واحد کے تصور پر غالب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیت اللہ کو برباد کر دیں اور ان کے 3 خداؤں کا تصور ایک خدا کے تصور پر غالب آ جائے۔ اور ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، تو اسے وہ بیت اللہ کو بیت اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کا گھر۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان زمین ساری چیزوں کا خالق کون ہے، کہتے اللہ، اللہ سے وہ انکار نہیں کرتے۔ پھر لفظ اللہ کا جو ذکر بار بار کیا جائے اور بار بار کرنا چاہیے، آپ تجربہ کر لیں، کبھی کبھی ایک موقع ایسا پیدا کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کر لیں، 2 4 5 گھنٹے اپنے آپ کو فارغ کر لیں ہفتے میں، کسی خاموش جگہ پہ بیٹھے اور لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کر دیں اور بار بار کر دیں، اور سوچ اور غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اور اس کی عادت بنائیں۔ اور جو ایک عادت ایک دفعہ بن جاتی ہے اس کو پھر زنگ آلود نہ ہونے دیں، اس کو بار بار کر لیں، پھر کر لیں، پھر کر لیں، پھر آپ ایک ایسی منزل پر پہنچ جائیں گے اور ایک ایسا لطف آپ کو مل جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لطف تو دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ لطف بھی مل جائے گا، مجھے یہ ایک ذوق آپ کو ملے گا، آپ کو ایک مٹھاس ملے گی، ایک مٹھاس، ایک حلاوت، ایک ایسی مٹھاس جس کو آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے۔ اس کے بعد 2 مزید الفاظ جو بہت زیادہ، بلکہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف انہی 2 الفاظ کے ذریعے ہم سے کیا ہے، بلکہ پوری کائنات سے اور پوری دنیا کے ساتھ، وہ ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، شاید درس بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ اس کے لیے چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو آئندہ درس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور میری آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ آئندہ کے لیے آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں، کوشش کریں دوسرے لوگ بھی نفع اٹھائیں۔ اور دوسری درخواست میری یہ ہوگی کہ جہاں پہ درس میں آتے نیچے والے دروازے سے اندر آتے ہی اپنا موبائل بند کر دیں، اس لیے کہ جو ڈسٹربنس یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، مجھ میں ایک کمزوری ایسی ہے کہ پھر میں وہ ترتیب کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اس پہ مجھے پھر بڑی ذہنی کوفت اور بڑی مشکل ہوتی ہے، اور لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ درخواست 2 درخواستیں، قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ اب وقت